چھوٹے دوستوں، مستی کے کارٹون منچ پہ آپ کا سواگت ہے۔ ایک گاؤں میں نعمان نام کا لڑکا اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ نعمان بہت سست تھا، کوئی کام نہیں کرتا تھا، اسے تو بس سونا اور کھانا ہی پسند تھا۔ اس لیے گزارا کرنے کے لیے اس کی بیوی علینا ہر روز اپنے کھیت پر جا کر کام کیا کرتی تھی۔ اس کے کھیت کے پاس ہی ایک بڑی عبادت گاہ بھی تھی۔ ایک دن علینا کھیت میں کام کرتے ہوئے عبادت گاہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولتی ہے، کاش میرے شوہر کی بھی یہ سستی ختم ہو جائے اور وہ بھی کوئی کام کرنے لگ جائے۔ علینا دوبارہ اپنے کام میں لگ جاتی ہے۔ یہاں ایک طرف علینا اپنے شوہر کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہے اور وہاں ہی دوسری طرف ایک آدمی عبادت گاہ کے پاس کھڑا ہو کر خود سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اس گاؤں کی سب سے پرانی عبادت کی جگہ ہے، آج تو میں ادھر سے ہی چوری کروں گا، لیکن رات کو عبادت گاہ بند ہونے کے بعد اندر کیسے جاؤں گا؟ ہاں، کچھ تو سوچنا پڑے گا۔ یہ کھیت عبادت گاہ کے بہت نزدیک ہے، اس کی مدد سے میں آسانی سے عبادت گاہ کے اندر جا سکتا ہوں۔ مجھے کسی بھی صورت میں اس کو خریدنا ہوگا۔ چور کھیت خریدنے کے لیے علینا کے پاس جاتا ہے۔ مجھے آپ کا کھیت بہت پسند آیا ہے، میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں، کیا آپ اسے 2000 میں بیچ سکتی ہیں؟ ارے نہیں، مجھے اپنا کھیت نہیں بیچنا۔ 3000 میں بھی نہیں؟ اب میں نے آپ کو بولا تو مجھے کھیت نہیں بیچنا۔ اگر یہ کھیت مجھے نہیں ملا تو چوری کرنا میرے لیے بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ میں اس کھیت کے آپ کو 5000 روپے دینے کے لیے تیار ہوں، بس آپ مجھے یہ کھیت دے دیں۔ عورت سوچنے لگ جاتی ہے، یہ آدمی میرے اس چھوٹے سے کھیت کے لیے اتنے زیادہ پیسے دینے کے لیے کیسے تیار ہے؟ ہاں، ضرور کچھ گڑبڑ ہے۔ پھر وہ اس آدمی سے کہتی ہے، اب بھائی میں اس کھیت کو نہیں بیچ سکتی کیونکہ یہ ہمارا خاندانی کھیت ہے۔ ہمارے بڑوں نے اس کھیت میں اپنا خزانہ چھپا کے رکھا ہوا ہے، جس کو ڈھونڈنے کے لیے ہی تو میں یہاں کھدائی کر رہی ہوں۔ ارے واہ، یہ عورت کتنی بیوقوف ہے جو ایک پرائے آدمی کو اپنے خزانے کے بارے میں بتا رہی ہے۔ اب مجھے عبادت گاہ میں چوری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اس کھیت کا سارا خزانہ چوری کر لوں گا اور پھر امیر بن جاؤں گا۔ پھر وہ چور وہاں سے چلا جاتا ہے اور کچھ ہی دیر میں علینا بھی اپنا کام ختم کر کے گھر چلی جاتی ہے۔ پھر رات ہوتے ہی چور علینا کے کھیت میں آتا ہے اور خزانے کی تلاش میں کھیت کی کھدائی کرنے لگتا ہے۔ رات بھر پورے کھیت کی کھدائی کرنے کے بعد اس چور کو وہاں کچھ بھی نہیں ملتا۔ ارے یہاں کوئی خزانہ ہے بھی کہ نہیں؟ تھک ہار کر چور وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ سورج نکلتے ہی علینا جب اپنے کھیت پر جاتی ہے تو زمین کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے۔ بیچارے چور کو خزانہ تو نہیں ملا، لیکن مجھے جو چاہیے تھا مجھے تو وہ مل گیا۔ اگر اکیلے اس کھیت کی کھدائی کرتی رہتی تو بیج بونے کا وقت نکل جاتا۔ اب میں جلدی سے بیج بو دوں گی، پھر میری فصل وقت پر تیار ہو جائے گی۔ علینا کھیت میں بیج بو دیتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس کے کھیت میں اچھی فصل اگاتی ہے۔ کتنی اچھی فصل ہے نا، اس کو بیچ کر میرے پاس بہت سارے پیسے آ جائیں گے۔ وہ جلدی جلدی فصل کی کٹائی کرتی ہے اور پھر اسے اچھے داموں بیچ دیتی ہے۔ اب اس کے پاس اتنے پیسے آ جاتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کے لیے ضرورت کا سبھی سامان اور اپنے لیے کچھ گہنے خرید لیتی ہے۔ پھر ایک دن علینا گہنوں کو ڈال کر بازار کی طرف جا رہی ہوتی ہے، جہاں چور کی نظر علینا پر پڑتی ہے۔ یہ تو وہی خزانے والی عورت ہے،
ضرور میرے جانے کے بعد اسے کھیت میں دبا خزانہ مل گیا ہوگا، تبھی اتنے سارے گہنے ڈال کر گھوم رہی ہے۔ پر خزانے کے لیے محنت تو میں نے کی تھی، تو اس کا اصلی حقدار بھی میں ہی ہوں۔ خزانہ پانے کے لیے چور اسی رات اپنا حلیہ بدل کر الینا کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ یہاں اسے گھر کے باہر بیٹھا الینا کا شوہر ملتا ہے۔ بھائی میں ایک مسافر ہوں، رات گزارنے کے لیے جگہ چاہیے، کیا آج رات میں آپ کے گھر رک سکتا ہوں؟ جی حضور، آپ یہاں رک سکتے ہیں۔ نعمان چور سے بات کر ہی رہا ہوتا ہے کہ وہاں الینا آ جاتی ہے۔ الینا چور کو دیکھتے ہی پہچان لیتی ہے اور دوبارہ اس سے اپنا کام کروانے کا طریقہ سوچتی ہے۔ سنو، دوسرے گاؤں سے آپ کی بہن کا خط آیا ہے، ان کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ ہم دونوں سے ملنا چاہتی ہیں۔ ہمیں ابھی کے ابھی دوسرے گاؤں کے لیے نکلنا ہوگا، تبھی کل صبح تک پہنچ سکیں گے۔ اس کے بعد الینا اور اس کا شوہر گھر کے اندر چلے جاتے ہیں۔ پھر نعمان کچھ بولنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن الینا چور کو گھر سے باہر کھڑا دیکھ لیتی ہے، اس لیے وہ نعمان کو کچھ نہیں بولنے دیتی اور خود ہی تیز تیز بولنے لگتی ہے۔ ارے آپ پریشان نہ ہو، آپ کی بہن بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، اور گہنوں کی فکر تو بالکل بھی مت کرنا، میں نے انہیں گھر کے کونوں کی دیوار میں چھپا دیا ہے۔ ایسا بول کر الینا گھر کے دروازے پر تالا لگا دیتی ہے اور وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ خالی گھر دیکھ کر چور بہت خوش ہوتا ہے۔ واہ، میرا کام تو بہت آسان ہو گیا، بغیر کسی محنت کے خزانے کا پتہ بھی مل گیا اور چوری کرنے کے لیے وقت بھی۔ جب تک وہ واپس آئیں گے تب تک تو میں سارا خزانہ لے کر اس گاؤں سے بہت دور چلا جاؤں گا۔ چور کھڑکی سے گھر کے اندر چلا جاتا ہے اور گہنوں کے لالچ میں ایک ایک کر کے گھر کی سبھی دیواروں کو توڑ دیتا ہے، لیکن اسے کچھ بھی نہیں ملتا۔ ارے صبح ہونے والی ہے اور ابھی تک کچھ ہاتھ ہی نہیں لگا، ارے ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ صبح کے وقت چور وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد نعمان اور الینا جیسے ہی گھر واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ گھر کی سبھی دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ ارے تم نے اس مسافر کے سامنے گہنوں کا نام کیوں لیا؟ دیکھو اب اس نے ہمارے گھر کا کیا حال کر دیا ہے، یہ سب صرف تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ مجھے پہلے ہی سے پتا تھا کہ وہ مسافر تو چور ہے، اس لیے میں نے جان بوجھ کر ساری باتیں اس کے سامنے بولی تھی۔ آپ کو پتا تو ہے کہ ہم نے گھر کو نیا بنانے کا پلان بنایا تھا نا، جس کے لیے پہلے مزدوروں کو ڈھونڈو، پھر گھر توڑنے اور بنانے کے لیے دوگنا پیسہ دینا پڑتا۔ تو یہ لیں، اب صرف آپ کو مرمت پر ہی خرچہ کرنا ہوگا، کیونکہ توڑنے والا کام تو وہ چور مفت میں کر گیا۔ الینا کی یہ بات سن کر نعمان بہت زور سے ہنسنے لگتا ہے۔ تم نے تو کمال کر دیا الینا۔ جس کے بعد دونوں اپنے گھر کو بہت خوبصورت بنواتے ہیں اور خوشی سے رہنے لگتے ہیں۔ کچھ دن کے بعد وہ چور ایک سبزی بیچنے والا بن کر دوبارہ اسی گاؤں میں آ جاتا ہے۔ اس عورت نے دوبارہ مجھے بے وقوف بنایا ہے، میں اس سے بدلہ لے کر ہی رہوں گا۔ چور الینا کے گھر جا کر سبزیاں بیچنے کے بہانے باتوں باتوں میں کام اور پیسوں کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے، لیکن اس بار بھی الینا چور کو پہچان لیتی ہے۔ یہ چور نہیں سدھرے گا، اب تو اسے سبق سکھانا ہی پڑے گا۔ چور کو سبق سکھانے کے لیے الینا اپنے کچھ دوستوں کو اپنے گھر کے باہر اکٹھا کرتی ہے اور ان سے باتیں کرتے ہوئے سبزیاں خریدنے کا ناٹک کرنے لگتی ہے۔ ارے تمہیں پتا ہے، کچھ دن پہلے میرے گھر چور گھس آیا تھا۔ اچھا، کچھ چوری تو نہیں ہوا؟ نہیں، سامان تو شکر ہے بچ گیا، لیکن اس دن کے بعد سے
घर में गहने रखते हुए मुझे तो भाई बहुत डर लगने लगा है, इसलिए मैंने अपने सभी गहने गांव से थोड़ा दूर एक जंगल में आम के पेड़ के नीचे छुपा दिए हैं। अलीना की बात सुनते ही चोर की आंखें गहनों के लालच में चमक उठती हैं और वो जल्दी में सब्जियां वहां पर ही रखते हुए भागता हुआ जंगल की तरफ जाता है। चोर को ऐसा भागते हुए देखकर अलीना बहुत जोर से हंसने लगती है। ये चोर तो बहुत बड़ा बेवकूफ है, इसको इतना भी नहीं पता कि पूरा जंगल ही आम के पेड़ों से भरा हुआ है। इसके बाद अलीना और सभी गांव वाले अपनी जिंदगी खुशी से गुजारने लगते हैं। बाय बाय छोटे दोस्तों, फिर मिलेंगे।